بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ، وقائع یوم الساعہ کا بیان، قیامت میں جو حوادث ہوں گے، وقائع پیش آئیں گے۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن سارے پیر بھائی اور پیر بہنیں آپس میں دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء خلیل کی جمع ہے، جگری دوست بھائی، جن کی دوستی کی بنیاد شرک پہ ہوگی، جن کی دوستی کی بنیاد شرک اور کفر پہ ہوگی، اس دن بعض کے دشمن بن جائیں گے۔ آپ اگر دیکھیں نا، جتنے مشرک فرقے ہیں، سب کی دوستی مودت محبت اپنی شرک کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ دفتر میں جائے، ہمارا ایک ساتھی گیا دفتر میں، اسے بڑا کام تھا اور زبردست کیس تھا اس پر، تو اس نے شرارت کی۔ دفتر میں جا کے وہاں کہتا ہے علی، افسر شیعہ تھا، اس نے جب علی کا نعرہ سنا اس نے کہا تو چلا جا، تیرا کام ہو گئی۔ کہا صرف علی کا نعرہ لگا، علی۔ جب یہ دفتر میں جا کے یوں کریں گے، پنجا، یا کوئی ہندسہ بولیں گے 12 یا 5 یا 14، بس یہ کوڈ لگتا جائے تو آگے جی مومن پھر آئے، محبت اور مودت۔ اسی طرح مشرکوں میں بہت پیار ہوتا ہے، اللہ کی شان، اور موحدوں میں اتنی تحریش ہوتی ہے، آپس میں سارا زندگی مرغوں کی طرح لڑتے ہی رہتے ہیں، اور مشرکوں میں بڑی محبت ہوتی ہے۔ جتنا بھی تو کس کا مرید ہے جی؟ گولڑے شریف والوں کا۔ اچھا، پھر تو تجھ سے پردہ بھی نہیں ہے، برقع بھی کیا، میں بھی انہی کی مریدڑی ہوں۔ تو یہ پیر بھائی اور پیر بہنیں، ذرا سورہ العنکبوت نکالیں، آیت نمبر 25۔ تو یہ ساری دوستیاں ہوتی ہیں شرک کی بنیاد پہ۔ 738 اور 39۔ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم نے بنا لیے اللہ کے سوا آلہہ، اوثانا آلہہ۔ وثن بت کو بھی کہتے ہیں، وثن قبر کو بھی کہتے ہیں۔ اللہم لا تجعل وثنی قبری وثن یعبد۔ کیوں بنائے؟ مودت بینکم فی الحیات الدنیا، یہ شرک کی وجہ ہے۔ مودت بینکم فی الحیات الدنیا، دونوں طرف سے کام ہوتا ہے۔ ایک تو دوست شرک کرواتے ہیں، یہ ہے مشرک، یہ ہے بدعتی کربوگے والے کا مرید، ہاں، یا جھنگ والے ابلیس کا مرید ہے، اور دوسرا اس کا دوست ہے، اس کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ ایک دفعہ ذرا جھنگ آ سہی، ایک دفعہ ذرا کربوگے کے دربار پہ آ سہی۔ اب یہ ہے مباعد پر مجبور ہے، کہتے ہیں میری دوستی اور پیار محبت کا مقام ہے، کہتے ہیں چلو میں تیرے ساتھ آتا ہوں، گیا، اس کو بھی مشرک بنا دیا۔ ایک صورت یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ شرک والوں کی شرک سے جو محبتیں قائم ہوتی ہیں آپس میں، اس کا فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن سارے پیر بھائی پیر بہنیں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، مگر متقین، تقوی والے پرہیزگار، وہ ان کی دوستیاں قائم رہیں گی۔ موحدین کی قیامت کے دن بھی دوستیاں قائم رہیں گی، بلکہ دنیا میں جو موحد آپس میں لڑے ہوئے تھے، جنت میں جانے سے پہلے نزعنا
ما فی صدورہم من غل، جو دنیا میں تھوڑی بہت چندے پہ لڑائی ہو گئی تھی، یا تھوڑا مدرسوں کے تعاون پہ ہو گئی تھی، یا اور تھوڑی بہت سی لڑائیاں تھیں، وہ اللہ پاک ختم کر دیں گی رنجشیں۔ مواحد اس دن بھی سچے دوست ہوں گے، اور مشرک ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہوں گے۔ یہ مستقل عذاب ہے۔ کتنا مزہ ہوگا، مرید پیروں پہ لعنت کریں گے، پیر مریدوں پہ لعنت کریں گے، ہاں جمعیت فضلو پہ لعنت کرے گی، فضلو جمعیت پہ لعنت کرے گا، عمران پی ٹی آئی پہ لعنت کرے گا، پی ٹی آئی عمران پہ لعنت کرے گی، اور یہ جتنے ہیں بڑے بڑے شیاطین، خمینی جیسا کنجر وہ شیعوں پہ لعنت کرے گا، شیعے اس پر لعنت کریں گے، باقر مجلسی جیسا دجال وہ اپنے مریدوں پہ لعنت کرے گا، یہ اس پہ لعنت کریں گے، دوستیاں ختم، سارے متے والے پیار بھی ختم، اور ایک دوسرے پہ سارے لعنت کرتے ہوں گے، صرف متقی بچیں گے، شرک سے بچنے والے۔ قرآن کی اصطلاح میں متقی کہتے ہیں موحد کو، تمہارے صوفیوں کی اصطلاح مجھے نہیں پتا، قرآن کی اصطلاح ایسے۔ استاد نے پوچھا تھا شاگرد سے تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کہتے استاد جی مجھے نہیں پتا۔ استاد جی نے تقریر کی کہ تقوی کہتے ہیں کہ جوان آدمی ہو، غیر شادی شدہ ہو، صحت مند ہو، اور کسی جنگل میں ڈیرا ہو، اور سب سے خوبصورت ترین کنواری شان خاندانی لڑکی ہو، اور رات کے وقت اس نوجوان کے پاس جائے اور اسے دوستی اور فرینڈ شپ کی درخواست کرے اور وہ قبول نہ کرے، اس کو متقی کہتی ہے۔ تو استاد نے پوچھا سمجھ آ گئی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل سمجھ آ گئی، متقی ہیجڑے خسرے کو کہتے ہیں۔ یہ جو تمہیں سبق پڑھائے جاتے ہیں نا، میری بات ذرا توجہ سے سنو، مجھے یہ بات کرنی ضروری ہے کہ آج کل شیطان کا ہتھ کنڈا یہی ہے طالب علموں کو برگلانے کے لیے۔ جی ایک تو ہے نا کہ اعمال کی ترغیب ضروری ہے، ایمان کے لیے اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اعمال وہی ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ جی عمل کی ضرورت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، عقیدہ کی بہار ہی عمل ہے۔ جی لیکن آج کل جو فتنہ چلا ہے نا، سب سے بڑا فتنہ وہ ہے یہ تصوف کا فتنہ۔ پہلے یہ شیعوں میں تھا باطنیوں سے، پھر متصوفہ مستقل فرقہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو، یہ صوفیہ ایک فرقہ ہے، یہ طبقہ نہیں ہے، ان کی اپنی شریعت ہے، اپنا ایک مذہب ہے جو رسول اللہ کے بالکل مقابل اللہ تک پہنچنے کے راستے، اور ان کا سارا کچھ اندر سے نکلتا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، انہیں قرآن حدیث کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ قرآن حدیث تو وہ کہتے ہیں یہ خشک باتیں، اوپر کی باتیں، اور اصل چیز تو ادھر ہوتی ہے، اندر ہوتی ہے۔ یہ تو چھلکے ہیں خشک، ساری باتیں ہو رہی ہیں، موسیٰ کا مناظرہ ہے، نوح کا مناظرہ ہے، ابراہیم، مناظروں سے تو دین خراب ہوتا ہے، تو یہ سارے نبی مناظرہ ہی کرتے رہے معاذ اللہ، اور یہ سارے دلائل عقلی نقلی تو صوفی کہتے ہیں کہ یہ تو قدورت ہے، اور اس سے تو دلوں پہ میل آتی ہے، دلوں کو صاف رکھنا ہے، اور بس توحید یہی ہے کہ توحید جو ہے نا ادھر ہونی چاہیے، اندر، اور وہ پھر اندر والی توحید پر اور سائڈ پہ جاتی ہے۔ اس فتنہ میں اکثر لوگ مبتلا ہیں۔ اس زمانے میں دیوبندیوں میں بھرمار ہے، حتیٰ کہ
وہ مفرور جو اپنی بیٹی تک کے ساتھ ملوث ہونے میں تواتر تک بات پہنچی، وہ بھی آج کل پیر بنا ہوا ہے اور تزکیہ نفس کر رہا ہے۔ کتنا پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ تصوف ایک فن ہے، تصوف کا کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں، اچھی طرح سمجھو۔ ہندو بھی اچھا صوفی بن سکتا ہے اور اس کا حال قائم ہو سکتا ہے، سکھ بھی اچھا صوفی بن سکتا ہے، بلکہ یہ جتنے بے ایمان ہیں تصوف میں یہ سب سے امام یہ ہیں، بہت آگے ہیں۔ یہ فن ہے اور یہ فن مشق کا فن ہے۔ آپ اس کی عام مثال سمجھے، امریکہ والوں نے بلی کو مشق دی ہے، وہ بلی پورا خادم کا کام کرتی ہے، ایک ایک اشارہ سمجھتی ہے۔ کتے کو انہوں نے ٹریننگ کر دی ہے، کتا آپ کا سمجھ نوکر ہے، آپ اس کو اشارہ کریں آپ کو کتاب بھی اٹھا کے دے گا، پانی بھی بھر کے دے گا، سب کچھ۔ انہوں نے کبوتروں کو ٹریننگ دی ہے، مشق کرائی ہے، وہ ان کے جاسوس ہیں اور وہ جاسوسی کر کے آتی ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے اپنے اندر کی قوا کی ٹریننگ، اور یہ مشق ہوتی ہے۔ اس کا تعلق شریعت محمدی کے ساتھ نہیں، نہ انبیاء کی شریعت کے ساتھ ہے۔ یہ اندر کی مشق اور ٹریننگ ہوتی ہے، جو جیسی ٹریننگ کرے اللہ اللہ شروع ہو جائے گا، اور ابلیس کے لفظ پہ ٹریننگ کرو یا ابلیس شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ٹریننگ کرو اپنے تصور پر، تو جس چیز کی آپ مشق کریں گے وہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ مشق اور ٹریننگ کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں۔ اب تو یہ سائنس بھی مان رہا ہے، اور صوفیات تو وہ ان کا پہلے یہی طریقہ ہے۔ اب ایسی مشق بھی ہے کہ میں مشق کروں، جو چیز میرے ذہن میں ہے میں اپنی قوت خیالیہ سے وہی آپ کے ذہن میں بھی ڈال سکتا ہوں۔ سارے حیران ہو گئے۔ یہ مشق ہے، اور یہ ہمارے تصور میں بھی ہے۔ یہ مشق ہوتی ہے کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں اگر میں اس پہ صحیح مشق کر لوں تو یہ جو میرے اندر تخیل ہے اس کو قوت خیالیہ سے میں آپ کے ذہن میں ڈال سکتا ہوں۔ اب میں نے کچھ سوچا، وہی چیز جب آپ کے ذہن میں ڈالی، مجھے تو پتہ ہے میں نے کیا سوچا ہے، اور وہ مشق سے جب آپ کے ذہن میں گئی، میں کہوں گا کہ آپ یہ بات سوچ رہے ہیں، آپ کہیں گے یہ تو غیب دان ہے، اس نے تو میرے دل کی بات معلوم کر لی، حالانکہ وہ مشق ہوتی ہے جی۔ اور یہ مشق یہودی بھی کرتے ہیں۔ یہ پچھلے سالوں میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ جو میڈیا پر تھے نا، چینل پہ، تو جو ان کے یہ مشق کرنے والا گروہ تھا سائنسدانوں کا، اور یہ ان کا جو اپنا گروہ تھا، انہوں نے اپنی بات چینل والے کے ذہن میں ڈالی، وہ چینل پہ چل گئی اور اس پہ کیس ابھی تک چل رہا ہے۔ تو یہ مشاق تھے، مشق کرنے والے تھے۔ دوسری مشق شیطان کی دوستی بھی ہوتی ہے، شیطان کے ساتھ دوستی۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک آیا تھا کشفی بابا۔ کشفی بابا ایسا تھا کہ وہ اس کو ملتا، ہاں بھئی تیرا نام کیا ہے؟ فلاں، تیرے باپ کا نام فلاں، تیرے نانے کا نام فلاں، تیرے دادے کا نام فلاں، پورا شناختی کارڈ بتا دیتا تھا۔ وہ ہمارے پاس آ گیا، اب ہمارے سامنے کا واقعہ ہے۔ وہ آیا تو ہمارے قاری صاحب تھے، اس نے قاری صاحب کا آتی سلام کیا اور کہا کہ آپ کا نام فلانا ہے، عبد الرحمن ہے، آپ کے والد کا نام نواز ہے، آپ کا جو والد ہے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، آپ کے گھر کے ساتھ ایک بیٹھک ہے، اوپر ایک دریگ کا درخت ہے، آپ کا والد جو ہے اس دریگ کے نیچے سویا ہوا ہے۔ ہم تو حیران ہوں گے، باقی بات تو ٹھیک تھی، اس کا نام بھی وہی تھا، اس کے والد کا نام بھی وہی تھا، اور اس کی ٹانگ بھی ٹوٹی تھی، اور دریگ کا درخت بھی تھا، اور گھر کے بھی اس طرف تھا۔ تو ہم حیران، اور بابا
اور بندہ آیا اور تیرا نام فلاں ہے، تیرے دادے کا نام فلاں ہے، تیرے باپ کا، تیری ماں کا نام فلاں ہے نا، وہ بھی حیران ہوگی، ہم بھی حیران ہو گئے، واہ بابا۔ لیکن میں نے کہا اس بابے کی ہم نے پکڑنی ہے کہ یہ حرامی کرتا کیا ہے۔ اچھا، اس کو روٹی شوٹی کھلائی ہم نے، نیچے تہ خانہ تھا، ہم نے کہا بابا سو جا۔ زور کا ٹائم ہوا تو ہم گئے، مجھے پہلے بھی اندازہ تھا، ہم گئے، ہم نے کہا بابا اٹھ نماز پڑھ۔ بابے نے اللہ رسول کو گالیاں نکالنا شروع کر دی، اتنی پہنچی ہوئی سرکار تھی۔ ہم نے بابے کو پکڑ لیا، چھرا تھا بکروں کی ہڈیاں توڑنے والا، تو مدرسے میں بکرے آتے تھے، وہ چھرا منگایا اور تہ خانہ نیچے سے کچا تھا۔ بابے کو ہم نے کیا الٹا، ہم نے کہا بابا یہاں ہم ذبح کر کے جہاں تجھے دفن کریں گے قیامت کے دن نکلے گا، اس سے پہلے نہیں، ساری باتیں سچ سچ بتانی ہوں۔ وہ بابے پہ جب ہم نے پورا پریشر ڈالا تو بابے نے بھی دیکھا باقی یہ تو کسائی ہے، ذبح کریں گے، ہاتھ میں ان کے چھرا ہے، اور ہم چھوڑنے والے بھی نہیں تھے۔ بھائی تو نے اللہ رسول کو گالیاں نکالی ہیں، تو ویسے ہی واجب القتل مرتد ہے، تیرا قتل ہم پہ حلال ہے۔ لیکن بتا بات کیا ہے؟ بابے نے بتایا کہ 40 دن تک میں حالت جنابت میں خنزیر کے چمڑے پہ کھڑا ہو کے یا ابلیس کا وظیفہ کیا، یا ابلیس کا۔ ہوا یہ کہ یہ جو ہمزاد ہوتی ہیں، ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، تو یہ جن اس جن کا دوست بن جاتا ہے، یہ شیطان جو میرے ساتھ ہے وہ اس کے شیطان کا دوست بن گیا۔ اب یہ اس سے پوچھتا ہے اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے، یہ اس کو بتاتا ہے۔ یہ بابا کشفی۔ ہم نے بابے کو پکڑا، بھی تھانے دیکھے ہیں، کیس کرائیں، بابے نے اللہ رسول کو گالیاں نکالی، ہم بھی پاگل تھے۔ تھانے میں جب ہم لے گئے تو جو افسر تھا، ابھی بابا ملے ہی ہے، تو بابے نے کہا افسر جی آپ کا فلاں نام ہے، آپ کے دادے کا فلاں۔ وہ افسر تو حیران ہو گیا، تو کہتے اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا یہ وہابی ہے، گستاخ ہے۔ تو افسر نے ہمیں گالیاں نکالی اور کہا آرام سے نکل جاؤ، بابے کے لیے بوتلیں منگوا لی۔ تو یہ بھی کامل صوفی تھا۔ تو بھائی یہ تصوف ہے دوستو بزرگوں۔ ہاں، یہ جو تمہیں ٹھڑک لگائی گئی ہے نا، فلانے کی بیعت کر لو تو فلانے کی کر لو تو فلانے کی کر لو، یہ ایک فن ہے، اگر سیکھنا ہے تو سیکھ لو کسی ماہر فن سے، لیکن اس کو دین نہ سمجھنا، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ فن ہے، اس کے لیے ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ مذہب ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ مذہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے تے عشق دا جھگڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا۔ مذہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، بلے شاہ کا کہتا ہے کہ دین کے سارے مسئلے ہم نے چھوڑ دیے ہیں، لیکن ہم اب صرف عاشق ہیں۔ عشق دا جھگڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا، اور عشق بھی کیسا؟ خسروں کے ساتھ۔ بلے شاہ خسروں کے ساتھ رہتا تھا، اور یہ جتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں یہ انہی کاموں میں جتنا آگے جاتے ہیں، خسروں کے ساتھ، ہجڑوں کے ساتھ، بلاول بھٹو کے ساتھ، اور یہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ جب رہتے ہیں تو ان کا عشق ادھر ہی ہوتا ہے اور کہیں بھی نہیں ہوتا۔ دہلی میں عرس تھا بابے کا، وہاں کی رپورٹ شائع ہوئی، یہ بابا کتنے درجے کا ولی تھا، بڑے لوگ تھے وہاں عرس پہ، اور وہ بابا تزکیہ نفس والا تھا، اور وہ کیا تھا؟ بابے کے خصائص دلی کی جامع مسجد کے دروازے کے ساتھ والے مینار میں، یہ BBC پہ بھی آ گیا اب اس کی جو وہ پوری ڈیٹیل ہے، وہاں رہتا تھا، اور بابے نے پوری زندگی لباس کبھی نہیں پہنا تھا، مسجد کے سامنے رہتا تھا، اور ایک باریش لڑکا بابے کی خدمت میں رہتا ہر وقت، اور بابا ننگا تھا بالکل، کوئی کپڑے شپڑے نہیں، الف تلف، یہ اس کی ولایت تھی۔
تو اس طرح پڑھنے کا شوق ہے بن جاؤ۔ متقی وہ ہے جو مواحد ہے، جی تمہارے پیمانے تقوی والے یا نہیں۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، آپ کو جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں بندہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ صحابہ کیا ہے؟ ان کی خصوصیات یہ ہے کہ وہ محفوظ اور مغفور ہیں، جی ورنہ جو تمہیں کہانیاں پڑھائی جاتی ہے نا، نفس الامر میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ تمہیں کیا پڑھایا گیا ہے؟ نماز اتنی کامل ہو جاتی ہے، فلانے آدمی کو تیر لگ گئے، فضائل اعمال شریف میں بھی ہے۔ اور اس نے کہا کہ جب میں نماز سجدے میں جاؤں نا تو تم میرے تیر نکال لو۔ وہ سجدے میں گیا، تیر نکال لے، اور اتنا کامل نماز تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ تیر نکل گئے۔ اس نے بعد میں پوچھا تیر نہیں نکالے؟ انہوں نے کہا نکال لی۔ تو اس کو کہو پاگل کا بچہ تھا کوئی، یہ کون سی مسئلہ ہے؟ اللہ نے تو منع کیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ تو نے آپریشن تھیٹر کب بنایا؟ پھر نبی کی نماز کامل تھی یا صوفی کی؟ نبی کی۔ نبی تو بخاری آپ پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ رات لمبی کروں، بچے جو عورتوں کے ساتھ آتے ہیں یہ روتے ہیں تو میں مختصر کر دیتا ہوں تاکہ ماں فطرے میں نہ پڑے۔ تو نبی پاک علیہ السلام تو نماز میں بچوں کی آواز سن رہے ہیں۔ یہ صوفی کس تھیٹر میں گیا ہوا تھا آپریشن تھیٹر میں؟ پھر صحابہ کہتے ہیں کہ آخری نمازوں میں جب نبی پاک علیہ السلام بیمار تھے، آپ نے کھڑکی سے منہ نکالا، پہلے بھی میں نے بتایا، تو سب صحابہ کو پتہ چل گیا۔ پھر ایک نابینا آیا، وہ کنویں میں گر گیا، سارے صحابہ ہنس پڑے۔ جو تم صوفیوں والی کہانیاں تذکرے والی کوئی مخلوق بنائی ہوئی ہے وہ کدھر تھی؟ او مجذوبو، یہ نبی کے صحابہ تھے، نماز میں ہنس پڑے، انسان ہے نا۔ یہ جو تم نے ایک تصویر بنائی ہوئی ہے نا تزکیے کی، یہ تصویر نہ نبی کی شریعت میں ہے نہ نبی کے صحابہ میں، یہ صرف صوفیوں کی من گھڑت تصویر ہے جو تمہیں الو بنانے کے لیے ہے اور توحید سے دور کرنے کے لیے۔ آپ میری باتوں کو کچھ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ کہانیاں تمہیں سنائی جاتی ہے نا، تم بھی جلدی متاثر ہوتے ہو۔ تو میں کہتا ہوں نبی کی جماعت سے کامل جماعت کس کی تھی؟ تو کیا یہ جذبات اور یہ خواہشات اس جماعت کی مٹ گئی تھی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، موجود تھی۔ ہاں، ان کو جو اعزاز ملا ہے وہ مغفور ہونے کا ہے، محفوظ ہونا کا ہے۔ لیکن جو تصوف اور اہل تصوف جس انسان کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں، وہ انسان ہمیں کسی مجلس میں دکھا دیں وہ دنیا میں ہے صحیح؟ اتنا انہماک، اتنا تو یہ تم کمال نبی پاک کو بھی حاصل نہیں ہوا کہ نماز کی ایسی حالت ہو کہ دنیا کا پتہ ہی نہ ہو۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ آپ تو باہر والوں کی آواز سن رہے ہیں اور ان کا احساس کر رہے ہیں، اور کتاب الصلاۃ بخاری مسلم کی، تو تمہارے صوفی کہاں سے آ گئے ہو نماز کو آپریشن تھیٹر بنانے والے؟ نماز جو فلانا بزرگ تھا 40 سال تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی، اور امام صاحب کا نام لیتے، امام صاحب فقیہ تھے، تارک سنت نہیں تھے۔ یہ کون سا کمال ہے؟ یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ پیغمبر کریم تو ناراض ہو گئے تھے، جو صوفی نے کہا تھا، وہ بھی ازواج مطہرات سے پوچھا تھا آپ کی نماز 3 آدمیوں نے، تو ایک نے کہا رات کو سوؤں گا نہیں، تو آپ تو ناراض ہوئے اس پہ۔ فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، خبردار، انا اتقاکم اخشاکم، میں تم سے زیادہ اللہ کے قریبی ہوں، میں سوتا بھی ہوں اٹھتا بھی ہوں۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، تو آپ نے کہا خبردار۔ تو یہ بولو، تو امام ابو حنیفہ پر یہ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ امام ابو حنیفہ اچھے فقیہ تھے جن کو نبی کا طریقہ ہی نہیں پتہ تھا عبادت کا بھی۔ امام صاحب کو گناہ نظر آتے تھے، پانی میں گناہ نظر آتے تھے، اور جھوٹے ہو، کذاب ہو۔
اس لیے امام صاحب نے پانی کی نجاست کا حکم دیا، مائع مستعمل دیا ہی کوئی نہیں حکم، تم نے بنایا ہوا جی امام ابو حنیفہ کا قول ثابت کرو کہ یہ مائع مستعمل نجس ہے، یہ تمہارے متاخرین کی کتابوں میں آیا، امام یہ حکم بھلا دے کیسے سکتا ہے مائع مستعمل جو ہے نجس ہے فلاں، یہ تمہارے کیل کال ہے، یہ امام کا حکم نہیں ہے۔ بنیاد گناہ نظر آتے تھے، پھر ان سے پوچھے کہ یہ گناہ نجاست حسی ہے یا مانوی ہے؟ یہ تو مانوی نجاست ہے، اس سے نجاست حسی کیسے لازم آتا ہے؟ ادھر امام کہہ رہے ہیں کہ مشرک مسجد میں آ سکتے ہیں کیونکہ شرک نجاست مانوی ہے، وہ حسی نہیں ہے، اور ادھر جناب گناہ نجاست حسی بن کے مستعمل بنا کے نجس کر رہے ہیں، کوئی دماغ بھی ہے؟ ایسے کتابیں پڑھ پڑھ کے کیلا کیلا کیلا، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک طرف تو امام کا یہ نظریہ ہے کہ مشرک بھی مسجد میں آ سکتے ہیں، کیوں کہ مشرک پلیت ہے لیکن وہ نجاست حسی نہیں مانوی ہے، عقیدے کی ہے۔ اچھا شرک کی نجاست مانوی ہے، اس سے مسجد پلیت نہیں ہو رہی، اندر آ گیا، اور گناہوں کی نجاست حقیقی ہے اور اس سے پانی پلیت ہو رہا ہے۔ کوئی عقل بھی ہے تمہیں جیسے جو پڑھاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھ سے ناراض نہ ہونا مسرت سے، بالکل تیرا ملا بھی جھوٹ بولتا ہے، تم بھی، کوئی بھی نہیں، گناہ نظر آتے تھے، فلانے نظر آتے تھے، گپو ٹیشن بنایا ہوا، ہر مسئلے کی تحقیق کرو۔ امام صاحب پہ اتنے الزام لگے ہوئے، امام صاحب جی فارسی میں قرات کو جائز قرار دیتے، پھر جی رجوع کیا تھا، پھر جناب کیوں؟ اس لیے کہ انہو فی زبور الاولین، یہ قرآن پہلے صحیفوں میں بھی تھا، تو مان اور خدا کا خوف کر۔ امام صاحب جیسے امام کو بدنام کرتے ہو، پہلے دنیا کا کوئی مولوی ثابت کرے کہ امام صاحب نے یہ بات کی ہو قرات بالفارسی ہے، کہیں بھی نہیں کی، کہیں بھی نہیں کی، تو رجوع تو تب ہو کہ پہلے کی ہو۔ امام صاحب کوئی پاگل تھے؟ امام کو اتنا نہیں پتا تھا انا انزلناہ قرآنا عربیہ، قرآن عربی آگے اتنی موٹی بات ہی امام نہیں سمجھتے تھے، تو پھر فقیہ کس بات کے تھے؟ او بھائی قرآن عربی آیا بالکل صاف ہے، النظم دال الالمان ہے، انہو فی زبور الاولین، انہو کی ضمیر قرآن کی طرف لوٹانا کوئی جاہل بالقرآن ہی لوٹائے گا، نہ کہ امام اعظم جیسا امام۔ انہو وہ مسئلہ توحید وہ پہلے صحیفوں میں بھی تھا، انہو تم نے قرآن کی طرف کیسے لوٹا دیا کہ قرآن پہلے صحیفوں میں تھا؟ تم سمجھ رہے ہو؟ جو بڑے بزرگوں میں ان سے بات کر رہا ہوں، چھوٹوں سے نہیں بات کر رہا۔ تو قرات بالفارسی والا بالکل جھوٹ ہے، اور بھی بہت سارے اکاذیب ہیں، مرجوع اور ضعیف اقوال ہیں، مذہب امام ظاہر الروایت ہے اور مفتا بہی معمول بہا، احناف کا مذہب ہے، بہت سارے شاذ اقوال ہیں، بہت سارے ضعیف اقوال ہیں، بہت سارے مرجوع اقوال ہیں، ہر قول کا نام فقہ حنفی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی مصیبت ہے تمہیں دارالافتاء میں جو تخصص کراتے ہیں صرف اس لیے کہ بس تعبیلیں کرتے رہو۔ تخصص اگر کرنا ہے تو اصول سرخسی کا مطالعہ کرو، اصول سرخسی، اور اسی طرح المبسوط امام سرخسی، مبسوط کتاب ہے، اور ان ائمہ کی کتابیں دیکھو، اور پھر تمہیں پتہ لگے فقہا کون سی فقہ کا قول لینا ہے۔ اب تو جہاں سارے نے اندھی مچائی ہے، تو کس کس چیز کی تصحیح کریں بھائی؟ تو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، آپ توجہ کرو، متقین کا معنی، متقی قرآن کی زبان میں نیچے لکھا ہے المباہدین الخازن، متقی قرآن کی بولی میں مباہد کو کہتے ہیں، شرک سے بچنے والا۔ یا عباد، اب متقی اور مباہدین کے انعامات کا ذکر ہے، اب ذرا چلتے آؤ۔ یا عباد انعام اول ہے،
پہلا انعام بادشاہ کا اپنے خادم کو اپنا بندہ کہنا، یہ بھی انعام ہے۔ اگر کوئی استاد شاگرد کو کہتا ہے میرے تلمیذ، تو یہ بھی احسان ہے، یہ بھی انعام ہے۔ بادشاہ نوکر کو جب اپنا بندہ کہتا ہے یہ بھی انعام ہے۔ اور یہ بادشاہ علی الاطلاق مباہدوں کو کہہ رہا ہے یا عباد، او میرے بندو، یہ مستقل انعام ہے۔ لا خوف علیکم، یہ نہیں کوئی خوف ہوگا اوپر تمہارے، الیوم، یہ دوسرا انعام ہے، نفی خوف مستقبل، آئندہ کے لیے خوف نہیں ہوگا۔ بلا انتم، تیسرا انعام ہے، نفی حزن بر ماضی، بلا انتم تحزنون، نہیں تم غمگین ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا، متقی ہوتے کون ہیں؟ الا المتقین، متقین ہیں کون؟ یہی عباد الرحمن ہیں۔ عباد الرحمن کا انعام ذکر کر کے پھر وصف ذکر کیا، کسی کوئی دھوکے میں نہ پڑ جائے، پھر کوئی اس کو متقی نہ سمجھ لے جو شلوار اتار دے یا گھٹنوں تک لے آئے یا صوفیوں کے ہتھے چڑھ جائے۔ متقی کون ہے؟ الذین آمنوا بآیاتنا، الذین آمنوا بآیاتنا، الذین آمنوا، وہ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات کے ساتھ۔ اللہ کے ہاں متقی وہ ہے جتنا پختہ قرآن پہ ایمان رکھتا ہو، ایمان بالآیات پکا ہو، قرآن کے مقابلہ میں کسی چیز کو نہ مانتا ہو۔ وَكَانُوا مسلمین، اور تھے فرما بردار، حکم بردار، اعتقاداً و عملاً،